الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. صدق الله مولانا العظيم. اسٹیج پر موجود باوقار علماء کرام اور اس اجلاس میں شریک فرما میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، ایک مہینے کی مسلسل محنت کے بعد یہ مقام جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ بیٹھنے کے لائق ہوا ہے. اس سے آپ سمجھ جائیے کہ جن نوجوانوں کے دلوں میں اس جلسے کے منعقد کرنے کا ایک جوش اور جذبہ تھا، وہ جوش اور جذبہ کتنا بلند تھا. جہاں آپ بیٹھے ہیں 25 دن پہلے وہاں پانی تھا. میڑ باندھ کر اس پانی کو روک کر کے اس زمین کو خشک ہونے دیا گیا اور پھر اس کو ٹریکٹر سے برابر کر کے مٹیاں لا کر کے وہ نوجوان جن سے ان کے گھر والے اگر کہیں کہ گھر پہ کام لگا ہوا ہے ذرا مزدوروں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، کچھ اینٹ پہنچا دو یا کچھ مسالہ مستری تک پہنچا دو، تو شاید وہ یہ کام نہ کر سکیں. لیکن ایک جذبہ تھا، ایک جنون تھا کہ نہیں، ہمیں اس محمد آباد کی سرزمین پر ایک محفل سجانی ہے، ایک دینی اور ایک اصلاحی محفل منعقد کرنی ہے جس میں اطراف و جوانب کے لوگوں کو بھی شامل کر کے ایک موقع فراہم کرنا ہے کہ وہ آئیں اور علماء کرام کے ان نورانی بیانات کو سنیں اور اپنے دلوں کی اصلاح کریں. تو ان نوجوانوں کا جنہوں نے یہ مجلس سجائی ہے، یہ آپ لوگوں کے اوپر بہت بڑا احسان ہے. آپ حضرات یہ جلسہ سنیں اور اس جلسے کے شکریہ میں ان کے لیے دعائے خیر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوجوانوں کا حوصلہ اور جذبہ ایسے ہی باقی رکھے کہ یہ حوصلہ اور جذبہ ملت کے مفاد میں استعمال ہو سکے. بڑی بڑی قابل احترام بزرگ شخصیات اسٹیج پر موجود ہیں جو مسند صدارت کے واقعی اہل ہیں. ان کے درمیان ایک یوں ہی سا مجھے بیٹھا دیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جلسوں کی صدارت بس ایک خانہ پوری ہوتی ہے. میں صدر اجلاس نہیں، در حقیقت میں ان نوجوانوں اور ان بچوں کا ترجمان بن کے بیٹھا ہوں کہ کس مقصد کے تحت انہوں نے
اس جلسے کا انعقاد کیا ہے مختصر وقت میں ان کے مقاصد کو آپ کے سامنے رکھ سکوں، تاکہ آپ اس جلسے میں جو شریک ہوئے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی جشن میں شامل ہوئے ہیں، کسی تفریحی تقریب میں آئے ہیں جہاں ہم نعت سن کر کے اور دل کو خوش کر لیں گے، واہ واہ کر کے قاری صاحب کی قرات سن کر کے چلے جائیں گے اور جا کر کے اپنے یہاں پر ہم تبصرہ کریں گے کہ بہت زوردار قرات ہوئی تھی، بڑی لاجواب نعت پڑھی گئی تھی۔ نہیں، صرف یہی مقصد نہیں تھا، ان کے ساتھ کچھ اور اہم مقاصد ہیں، ان مقاصد کو آپ کے سامنے میں ان کی ترجمانی کرتے ہوئے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بزرگوں، ابھی چہروں پہ جو یہ بشاشت اور شادابی نظر آ رہی ہے، دوپہر تک بڑی امید و بیم کی ایک کیفیت تھی، چہروں پہ ہوائیاں اڑ رہی تھی کہ اللہ جانے یہ جلسہ منعقد ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بہرحال کچھ لوگوں نے کوششیں کی، اللہ کا فضل ہوا کہ یہ اسٹیج لگا، علماء آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ بھی ان کے روبرو ہیں، افادہ اور استفادے کا یہ سلسلہ شروع ہے۔ میں آپ کے ساتھ ان لوگوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں جو ان جلسوں کے سلسلے میں نہ جانے کس غلط فہمی کا شکار ہے۔ ہمارے یہ اجلاس اپنی گاڑی کمائی کا ایک ایک پیسہ اکٹھا کر کے منعقد کیا جاتا ہے۔ یہ فری میں، رشوت میں، چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کر کے، یا کہیں پیسوں کا پیڑ لگایا ہوا نہیں ہے کہ اس کو جھاڑ کر لا کر کے اور ان میں سے ہر آدمی لاکھ پتی اور کروڑ پتی ہے اور جب چاہے وہ ایسا انتظام کر لے۔ نہیں، محنت کا پیسہ ہے، اس لیے یہ جس جگہ خرچ ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ جس کام کے لیے خرچ ہوگا اس کام کی اہمیت ہمارے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، اور وہی اہمیت آپ کے دل میں بھی بیٹھانا چاہتے ہیں کہ اس مجلس کو کسی طریقے سے رائے گاہ مت جانے دیجئے گا، اور انہیں بھی پیغام دینا چاہتے ہیں جو ان جلسوں کے سلسلے میں نہ جانے کس غلط فہمی کا شکار ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا وجود اس روئے زمین پر فساد پھیلانے کے لیے نہیں ہے۔ ہم وہ امت ہیں، ہم وہ قوم ہیں، ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس دین کا اس دنیا کے اندر نازل کیے جانے کا ایک بہت بڑا مقصد تھا، اس روئے زمین کے فساد کو مٹا کر کے امن و امان کا قائم کرنا۔ یہ ہماری زندگی کا مشن ہے، یہی ہمارا ایک پیغام ہے، ہماری جد و جہد کے مقاصد میں یہ داخل ہے کہ اس دین کی حقیقتوں کو لوگوں کے سامنے رکھیں، تاکہ جو لوگ اس دین کے سلسلے میں، ہمارے وجود کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی غلط فہمی کا شکار ہوں تو وہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں۔ میرے بھائیوں، اس جلسے کا ایک بہت بڑا پیغام، وہ پیغام میں اپنی طرف سے نہیں پیش کر رہا، وہ پیغام خود قرآن دے رہا ہے اور لوگوں کو مخاطب کر کے دے رہا ہے کہ اے لوگوں، آؤ ہم تمہیں وہ چیزیں بتائیں جو اللہ نے حرام کر رکھی ہیں، تاکہ اس روئے زمین پر اس حرام کا ارتکاب کر کے اس روئے زمین پر فتنہ فساد نہ مچے، امن و امان قائم ہو۔ اور وہ کیا چیزیں ہیں جو ایک پیغام کی شکل میں قرآن آپ کے سامنے رکھ رہا ہے؟ وہ یہ اللہ تشرکو بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس روئے زمین پر سب سے بڑا فساد
اور اس فساد کی اصل اور اس فساد کی سب سے بڑی جڑ اور بنیاد یہی ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ کے نام کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہرایا جائے، دوسروں کی عبادت میں شرکت کی جائے اور اس کے نام میں شرکت کی جائے۔ کیوں؟ آپ کسی بھی عقل و شعور رکھنے والے جو آسمانی مذاہب یا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، آپ اس سے پوچھو کہ یہ زمین کس نے بنائی، بلا توقف کے کہے گا کہ یہ زمین اللہ نے بنائی۔ عیسائی ہے تو کہے گا اس زمین کو گاڈ نے بنایا، اگر وہ ہندو ہے تو کہے گا اس زمین کو بھگوان نے بنایا۔ جس مذہب کا ماننے والا ہوگا وہ اسی خالق حقیقی کی طرف اشارہ کرے گا، اگرچہ اس کو اپنی زبان میں کوئی نام دے۔ پوچھو یہ اتنا نیلگوں آسمان تا حد نگاہ تک پھیلا ہوا جس میں کوئی کھمبا نظر نہیں آتا، اتنا لمبا آسمان، اتنا وسیع و عریض آسمان کس نے پھیلا رکھا ہے؟ تو ہر ایک کی زبان پر یہی ہوگا، اللہ۔ دنیا کے کسی بھی مذہب کے ماننے والوں سے یہ سوال کر سکتے ہو، سب کا ایک ہی جواب ہوگا، اور میں بتا رہا ہوں کہ نام الگ ہوگا لیکن سب کی مراد ایک ہی ہوگی۔ اگر پوچھو کہ آسمان کے اندر اتنا بڑا آگ کا گولا جو اس پورے کرۂ ارضی کو روشن رکھتا ہے وہ کس نے تخلیق کیا؟ سب کا ایک ہی جواب ہوگا، اللہ۔ رات کا اندھیرا چھا گیا اور خوشنما اور خوشگوار روشنی لے کر کے ایک اور ہلکا گولا نکل رہا ہے جسے چاند کہتے ہیں۔ اگر پوچھو اس چاند کی تخلیق کس نے کی؟ سب کا ایک ہی جواب ہوگا، یہ پانی جسے حلق سے اتار کر کے اپنی پیاس بجھاتے ہو، پوچھو لوگوں سے کہ یہ پانی کس نے بنایا جو ہماری روح کو بھی تازگی بخشتا ہے؟ تو سب کا ایک ہی جواب ہوگا، وہی ایک اللہ۔ وہ کھانا اور وہ دانا جو زمین سے اگتا ہے ایک پودے کی شکل میں، پھر اس میں بالیاں لگتی ہیں اور اس سے گندم کے دانے اگتے ہیں اور نکلتے ہیں جس کی روٹیاں بنا کر کے ہم کھاتے ہیں۔ پوچھو دنیا والوں سے کس نے بنایا؟ سب کا ایک ہی جواب ہوگا، بھگوان نے بنایا، اللہ نے بنایا، گاڈ نے بنایا۔ اسی طریقے سے دنیا کی یہ بڑی بڑی مخلوقات، ان کے بارے میں سوال کرتے جاؤ، سب کا ایک ہی جواب ہوگا۔ اب قرآن کا پیغام سنو کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ان تمام مخلوقات کو، وہ روئے زمین جس پر تم چلتے ہو، سورج کی وہ روشنی جس کے ذریعے تم دنیا کے کام نپٹاتے ہو، چاند کی وہ روشنی جس سے تم فرحت حاصل کرتے ہو، زمین سے نکلنے والے وہ پانی کے چشمے جس سے تم اپنی حلق کو تر و تازہ رکھتے ہو، زمین سے اگنے والے وہ دانے جس کو کھا کر کے تم اپنے اندر توانائی پیدا کرتے ہو، جب ساری چیزیں اس نے بنائی ہیں تو پھر وہی اس لائق ہے کہ اس روئے زمین پر اسی کا نام لیا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی پوجا کیا جائے، اسی کی کبریائی کا بیان کیا جائے، اسی کے گن گائے جائیں، اور عبادت بھی اسی کی جائے اور اطاعت بھی اسی کی جائے۔ عبادت کے لائق بھی وہی، اطاعت کے لائق بھی وہی۔ کتنے بڑے مجرم ہو کہ اس کی بنائی ہوئی روئے زمین پر چلتے ہو اور اس کے بنائے ہوئے سورج سے روشنی حاصل کرتے ہو، اس کے چاند سے فرحت محسوس کرتے ہو، دنوں کا حساب لگاتے ہو، اس کے بنائے ہوئے، اس کے تخلیق کیے ہوئے پانی سے اپنی حلق کو تر و تازہ رکھتے ہو، اپنی جان بچاتے ہو، اس کے بنائے ہوئے تخلیق کیے ہوئے دانوں سے اور غلوں سے اپنے اندر توانائی پیدا کرتے ہو، اس کے باوجود بھی جب سر جھکانے کی بات آتی ہے اس کو فراموش کر جاتے ہو، یا اس کے ساتھ ان لوگوں کو بھی شامل کر لیتے ہو جن کا تخلیق میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ قرآن سب سے پہلا پیغام دے رہا ہے، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ قرآن کا پیغام ہے، اور سچ سچ بتاؤ، انصاف کے ساتھ بتاؤ۔ قرآن اس پیغام کو دینے میں کہیں سے بھی کہیں کوئی نقص اگر عقلی طور پر بھی نظر آتا ہو تو اور قرآن سے پوچھو، انشاءاللہ قرآن اس کا شافی جواب دے گا۔ اس کے ساتھ قرآن نے کہا عبادت اسی کی اور زندگی کے ہر مرحلے میں اطاعت اسی کی۔
تم نہیں جانتے جس وقت تم پیدا ہوئے تھے تم اپنے جان کے بچانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تھے، ایک گوشت کا لوتھڑا تھے۔ تمہارے والدین کے دلوں میں اس نے محبت پیدا کی، ایسی محبت پیدا کی کہ تمہاری جان بچانے کے لیے وہ اپنی جان داؤں پر لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے تمہیں پالا، انہوں نے تمہیں پوسا، اب تم ہٹے کٹے جوان ہو گئے ہو اور فطری تقاضے کے تحت تمہارے والدین عمر کے حساب سے اب اس منزل تک پہنچ چکے ہیں کہ انہیں تمہاری ضرورت پڑے گی، وہ تمہارے محتاج ہیں، وہ تمہاری ضرورت کے محتاج ہیں۔ ایسے موقع پر وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ وہی حسن سلوک کا معاملہ کرو جیسا کہ احسان انہوں نے تمہارے بچپنے میں اور تمہاری پیدائش کے وقت انہوں نے کیا تھا۔ یہ جلسہ یہی پیغام دیتا ہے کہ والدین جو عمر گزرنے کے ساتھ بڑھاپے کے عالم میں پہنچ گئے، انہیں لایانی شے نہ سمجھو، انہیں اولڈ ہوم بنا کر کے، بوچڑ کھانا نہیں بوڑھا کھانا بنا کر کے انہیں لے جا کر کے اس میں نرسوں اور دائیوں کے رحم و کرم پہ نہ پھینکو۔ آج دنیا بہت زیادہ ترقی یافتہ ہو چکی ہے، اچھے اور برے کی تمیز کرنا خوب جانتی ہے، لیکن یہی یورپ جو آج کی اس ترقی یافتہ دنیا کی قیادت کر رہا ہے، خدا کی قسم یورپ کے ملکوں میں جا کر کے دیکھو، ارے یورپ کیا میاں، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، اسی محمد آباد قصبے میں جا کر کے دیکھو، یہاں ایک خیراتی ادارہ چل رہا ہے جہاں وہ بوڑھے جن کے اولاد ان کی کوئی خبرگیری نہیں رکھتی، ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک نہیں کرتی، ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام نہیں کرتی، ایسے خیراتی ادارے یہاں قائم ہیں، وہاں لوگ لے جا کر کے اپنے بوڑھے باپ ماں باپ کو رکھتے ہیں۔ ہمارا یہ اجلاس یہی پیغام دے رہا ہے، اے سننے والوں، خدا را کبھی اس قسم کی غلطی میں تم مبتلا مت ہونا، اس قسم کے جرم کا ارتکاب نہ کرنا کہ اپنے والدین کو تم لے جا کر کے دوسروں کے رحم و کرم پہ ہاسپیٹل کے اندر ڈال دو، بوڑھے خانوں کے اندر ڈال دو، اولڈ ہوم میں ڈال دو۔ بتاؤ کیا ہمارے جلسے کا یہ پیغام کہیں سے آپ کو کوئی کسی اس طریقے سے لگتا ہے کہ یہ فساد پھیلائے گا؟ وبالوالدین احسانا، اور قرآن یہ پیغام دے رہا ہے جسے میں اس جلسے کے واسطے سے آپ تک منتقل کر رہا ہوں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو فاقہ کے ڈر سے کبھی قتل نہ کرو۔ زمانے جاہلیت میں ایک تصور تھا کہ بچے جو پیدا ہوئے یہ جوان ہوں گے، ہماری لاٹھیاں مضبوط ہوں گی، ہمارے ہاتھ بڑھیں گے، جب دوسرے قبیلوں سے جنگ ہوگی تو یہی ہمارے نوجوان اور کڑیل لڑکے تلوار لے کر کے ہمارے دوش بدوش دشمنوں کا مقابلہ کریں گے اور ان کے قبیلوں پر غارت گری کریں گے اور ان کا مال و اسباب لوٹیں گے، مال غنیمت لے کر کے آئیں گے، جس سے ہمارے قبیلے کے اندر خوشحالی میں اضافہ ہوگا اور ہمارے ساتھ کمانے میں ہمارا دست و بازو بنیں گے۔ یہ ایک تصور تھا، لیکن بچیاں پیدا ہوں گی تو وہ بچیاں ارے نازک ہوں گی، وہ میدان جنگ میں ہمارا ساتھ نہیں دے سکتی، وہ ضعیف اور ناتواں ہیں، وہ جنگ کے قابل نہیں ہیں، وہ ہماری آمدنی میں کسی طریقے کے اضافے کا سبب نہیں بن سکتی۔ اس لیے اچھا بڑی ہو جائیں گی، جوان ہو جائیں گی تو پھر انہیں شادی کر کے پھر دوسروں کے گھر بیرا کرنا ہوگا، دوسروں کو داماد بنانا ہوگا، ہماری غیرت کے بھی خلاف ہے۔ اور ان بچیوں پہ کسی قسم کا خرچ کرنا یہ مستقبل میں منافع کا سودا بھی نہیں ہے، اس لیے عام طور پر بچیوں کو فاقے کے ڈر سے قتل کر دیا جاتا تھا، کہیں کہیں بچوں کو بھی قتل کر دیا جاتا تھا۔
آج کا معاشرہ جو بہت ترقی یافتہ کہتا ہے اپنے آپ کو، وہ بھی یہی کام کر رہا ہے۔ ہم دو ہمارے دو پیدا ہو گئے، اب تیسرا آئے گا، ان کی تعلیم کا نظم کہاں سے ہوگا؟ ان کے لیے گھر کہاں سے بنایا جائے گا؟ ان کے لیے کھانے پینے کا نظم کہاں ہوگا؟ اتنی مہنگائی ہے، تنگ دستی کا شکار ہیں۔ اگر تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا، تو پھر اس سے ہماری معیشت پہ برا اثر پڑے گا اور ہم مزید تنگ دست ہو جائیں گے۔ اس لیے اندر ہی اندر ان کا صفایا کر دیا جائے۔ پہلے باہر نکل کے قتل ہوتا تھا، آج اندر ہی اندر قتل ہو رہا ہے۔ قرآن یہ پیغام دے رہا ہے، لا تقتلوا اولادکم من املاق، تم اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی کھلا رہے ہیں، انہیں بھی کھلائیں گے۔ تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں، انہیں بھی رزق دیں گے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کھلی اور چھپی بے حیائیوں کے قریب مت جاؤ۔ دغا بازی، جھوٹ، تہمت، ایک دوسرے پر عیب لگانا، ایک دوسرے کی عزت سے کھلواڑ کرنا، ایک دوسرے کے پردے کو پھاڑنا اور برسریام انہیں بے عزت کرنا، یہ کھلی اور چھپی بے حیائیاں ہیں۔ قرآن یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے ایمان والو، کھلی اور چھپی بے حیائیوں کے قریب مت جاؤ۔ جلسہ ہمارا یہی پیغام دے رہا ہے۔ بتاؤ اس پیغام میں کہاں سے لوچ ہے؟ اس پیغام میں کہاں سے نقص ہے؟ یہ پیغام معاشرے کے لیے کون سی بربادی کا پیغام لے کر کے آ رہا ہے؟ ذرا بتاؤ تو۔ آپ نہیں چاہتے ہماری عزت محفوظ رہے؟ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کسی مذہب کا ماننے والا کوئی ہم پر عیب نہ لگائے، کوئی ہم پر تہمت نہ لگائے، کوئی ہمارے پوشیدہ رازوں کو برملا نہ کرے، کوئی ہماری عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے، کوئی ہم پر بہتان نہ لگائے، کوئی ہم پر ظلم نہ کرے، کوئی ہمارے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ ان کھلی اور چھپی بے حیائیوں کا کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا شخص کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اس سے محفوظ رکھا جائے۔ دنیا میں اس معاشرے میں ہر شخص چاہے کسی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ یہی چاہے گا کہ مجھے اس تمام قبائح سے محفوظ رکھا جائے۔ ہمارا جلسہ تو یہی پیغام دے رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ ہم میں سے کون بھیا ایسا معاشرہ اور ایسا ماحول چاہتا ہے کہ صبح اچھے بچھے گھر سے جھولا لے کر کے نکلے مارکیٹ کے لیے، اپنی دکان کے لیے، اور راستے میں کچھ لٹیرے آ جائیں، کچھ ڈاکو آ جائیں، پسٹل لگا کر کے اور ہمارا مرڈر کر دیں، بالوں متاع لوٹ کر کے لے کر کے بھاگ جائیں؟ کوئی ایسا سماج، کوئی ایسا معاشرہ ایسے ماحول کو قبول نہیں کرتا۔ قرآن سختی کے ساتھ اس بات کی تاکید کرتا ہے، اے لوگو تم کسی ایسے جان کو قتل مت کرو جس کو قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ہاں مگر حق کے ساتھ، کہ اگر وہ شخص دوسروں کی جان لے کر کے اپنی جان کے احترام کو اس نے مریا میٹ کر دیا ہے، اب وہ جینے کا حقدار نہیں ہے، لہذا اب اس کا قتل کرنا حق کے ساتھ قتل کرنا ہوگا، لیکن ابتدا میں کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ تو قرآن امن و امان کا ماحول پیدا کرنا چاہتا ہے، ایک دوسرے کی جان کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، ایک دوسرے کے مال کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو کوئی کسی کا مال چوری نہ کرے، کوئی کسی کا مال باطل طریقے سے نہ کھائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم سب ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے اور ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، رشوت لے کر کے نہ کھاؤ، زبردستی نہ کھاؤ، چوری کر کے نہ کھاؤ، ڈاکہ ڈال کے نہ کھاؤ، بےایمانی کر کے نہ کھاؤ۔ ان تمام چیزیں یہ وہ چیزیں ہیں جس کی ہر عقل سلیم جس کی اپیل کرتا ہے، جس کو ویلکم کہتا ہے کہ دیکھو انصاف کے ساتھ مال کھانا چاہیے، آپسی رضامندی کے ساتھ کھانا چاہیے، تجارت کے ساتھ مال کھانا چاہیے۔ بےایمانی، ڈاکہ زنی، چوری چماری کر کے مال کا ایک دوسرے کے کھانا، یہ کبھی کوئی بھی سالم معاشرہ، صالح معاشرہ ایسے ماحول کو قبول نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیو، ہمارا جلسہ یہی پیغام تو دے رہا ہے کہ اے لوگو
دنیا کے ماحول میں رہ کر کے قرآن سے رشتہ تمہارا کمزور ہو گیا، اس لیے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے کبھی کبھی تم سے لغزش ہو جایا کرتی ہے، تمہارے دلوں کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے۔ ہم نے ایسی مجلس قائم کی، ایسا جلسہ منعقد کیا کہ علماء کرام کے بیانات، قرآنی احکامات آپ کے سامنے آئے اور آپ کے دلوں کا زنگ دور ہو جائے، آپ عزم مصمم لے کر کے یہاں سے اٹھیں کہ نہیں، قرآن جس راستے کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کے رسول جس راستے کی دعوت دے رہے ہیں، علماء کرام جس قرآن و حدیث کے راستے پر بلا رہے ہیں، ہم نے اپنے دلوں کو سیقل کر لیا، اس کے زنگ کو دور کر لیا۔ اب نئے عزم و حوصلے کے ساتھ یہاں سے اٹھیں گے تو اپنے معاشرے کو صالح بنائیں گے، اپنے معاشرے کو پرامن بنائیں گے، اپنے معاشرے کو ایسا بنائیں گے جہاں ہر شخص دوسرے کی عزت نفس کا احترام کرے گا۔ اب میرے بھائیوں بتاؤ، اس جلسے سے اگر کسی کو الرجی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانی جانوں کے احترام پر اعتماد نہیں رکھتا، وہ چوری کے خلاف نہیں ہے۔ ہمارا جلسہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ ایمان والو، بے ایمانی نہ کرو، دوسرے کا مال بے ایمانی کر کے نہ ڈکارو۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ ایسا جلسہ مت کیجئے، اس کا مطلب یہ کہ وہ بے ایمانی کی تائید کر رہا ہے۔ ارے میرے بھائیو، ہمارے یہ اجلاس تو یہ خوبی رکھتے ہیں کہ حکومت کو اس کی ذمہ داریوں میں خود تعاون کرتے ہیں۔ حکومت کا یہ کام صرف نہیں ہے کہ روڈ بنا دے، 4 لین بنا دے، 6 لین بنا دے، ہوائی پٹیاں بنا دے۔ آپ دنادن یہاں سے لکھنؤ اور دہلی تک منٹوں کا، گھنٹوں کا سفر آپ آدھے گھنٹے میں کریں، 2 گھنٹے میں کریں، ہوائی جہاز کی پٹیاں بنا دے اور وندے بھارت ٹرین چلا دے جو گولی کی رفتار سے اڑتی رہے، اور بڑی بڑی بلڈنگیں بن جائیں، مال بن جائیں۔ یہ صرف حکومت کی صرف یہی ذمہ داری نہیں ہے کہ انسانوں کی ان ظاہری ضروریات کا وہ انتظام کرے، حکومت کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ سماج کو پرامن بنائے، ایسے افراد سماج کے اندر ایسے افراد پیدا کرے یا سماج کی ایسی اصلاح کرے جس میں چور اچک کے بدماش لٹیرے پیدا نہ ہو۔ اگر پیدا ہوتے ہیں شیطان کے رابطے میں آ کر کے، اگر معاشرے کا امن و امان بھنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے پولیس بنائی گئی ہے، تھانے بنائے گئے ہیں تاکہ ان سماج دشمن عناصر کو پکڑا جائے، چوروں کو پکڑ کر کے جیل میں بند کیا جائے تاکہ دوسروں کی دولت محفوظ رہے، قاتلوں کو پکڑ کر کے جیل کے اندر بند کیا جائے تاکہ دوسروں کی گردنیں اور دوسروں کی جانیں محفوظ رہیں، ایسے ہی لچوں اور بدماشوں کو بند کیا جائے تاکہ دوسروں کی ماں اور بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رہیں۔ اس لیے تھانے بنائے گئے۔ ہم تو وہی کام یہاں بلا کر کے لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں۔ آپ قانون کا خوف دکھا رہے ہو، ہم دلوں کی اصلاح کر رہے ہیں تاکہ دلوں کی اصلاح جب ہوگی تو وہ وہاں بھی بچے گا جہاں قانون پہنچ بھی نہیں سکتا۔ قانون نہیں پہنچ سکتا۔ بھئی چور چوری اسی وقت کرتا ہے جب اس کو اعتماد ہو جاتا ہے کہ یہاں پر قانون اپنا ہاتھ نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن قرآن دلوں کی تشکیل کرتا ہے، دلوں کی صفائی کرتا ہے، دلوں کو راہ راست پر لے آتا ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، راستے میں ایک بکریوں کا ریوڑ ملا اور ایک غلام اسے چرا رہا تھا۔ آپ نے اس سے کہا کہ ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں بیچ دو۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں ان بکریوں کا چرواہا ہوں۔ اس نے کہا کہ تمہارا مالک تو یہاں موجود نہیں ہے۔ ارے کون دیکھے گا؟ انہوں نے کہا اس غلام نے کہا میرا مالک تو نہیں ہے یہاں پر، لیکن مالک کا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ جہاں مالک کی پہنچ نہیں تھی وہاں بھی اس دل کی اصلاح نے کام کیا، جہاں قانون کی دسترس نہیں تھی وہاں دل کی اصلاح نے کام کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، ایک گھر کے پاس پہنچے، رات کا اندھیرا تھا۔ ایک عورت اپنی بچی سے کہہ رہی تھی دودھ میں پانی ملا دے۔ بچی نے کہا کہ اے امی جان یہ غلط کام ہے، امیر المومنین نے فرمان شاہی جاری کیا ہے۔
کہ دودھ میں پانی ملانا دھوکا ہے، پانی نہیں ملایا جائے گا۔ تو بڑھیا کہہ رہی اپنی بچی سے، ارے یہاں امیر المومنین کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ارے امیر المومنین کے قانون یہاں تک نہیں پہنچ سکتا، رات کا اندھیرا ہے، دروازہ بند ہے، آہستہ آہستہ ہماری تمہاری گفتگو ہو رہی ہے، قانون اس وقت کام کرے گا جبکہ اسے پتا چلے گا۔ لیکن اس بچی نے کیا کہا؟ ارے امیر المومنین نہیں تو امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے، ہم وہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر اس جلسے سے آپ یہی پیغام لے کر کے اٹھے کہ علماء کرام آپ کے سامنے جو باتیں رکھیں گے، قرآن و حدیث کی جو باتیں رکھیں گے، اللہ کے جو احکامات آپ کے سامنے رکھیں گے، آج سے عزم و حوصلہ کر کے اٹھیں کہ یہی ہماری زندگی گزارنے کا راستہ ہوگا اور یہی ہمارے لیے راہ عمل ہوگا۔ اگر اس عزم و حوصلے کے ساتھ اٹھے تو ہمارا یہ جلسہ اور ان نوجوانوں کی محنت یہ کارگر ثابت ہوگی اور اللہ آپ کو بھی اجر عطا فرمائے گا اور انہیں بھی اجر عطا فرمائے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔